السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ مسلسل عقیدہ واسطیہ کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے اور اللہ رب العالمین کی صفات کا احادیث صحیحہ کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بہت ساری صفات کا تذکرہ ہوا۔ آج اللہ رب العالمین کی دو صفت ہم پڑھیں گے، ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہنسنا اور دوسری صفت اللہ رب العالمین کے لیے تعجب کرنا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ کی عظمت اور اس کی قدر و منزلت کے شائع نشان ہیں، اور جو اللہ کی مخلوقات ہیں ان مخلوقات سے ان صفات کی تشبیہ دینا یا مثال بیان کرنا یہ حرام ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ذات نہیں ہے، اپنی ذات کے لحاظ سے یکتا ہے، اکیلا اور تنہا ہے، ایسے اللہ رب العالمین اپنی صفات کے لحاظ سے بھی اکیلا، یکتا اور تنہا ہے۔ جیسے اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے، ایسے ہی صفات میں بھی اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے، اور ان صفات کا اللہ جیسی صفات کا کوئی حامل نہیں ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہوتا ہے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسا کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان صفات کو ماننے سے بہت ساری چیزیں لازم آتی ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جیسے اللہ کے لیے ہنسنا ہے تو کہتے ہیں اللہ کے لیے ہنسنا ہے تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے منہ بھی ہے، اللہ کے لیے دانت ہے، یا اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے تو اس کے لیے زبان ہے۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں، کیونکہ ان تمام چیزوں کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیثوں میں۔ یہ جو سلف صالحین کے منہج پر نہیں ہیں، جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کا الزام لگاتے ہیں سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر چلنے والوں کو۔ حالانکہ ہم واضح طور پر کہتے ہیں اور ہمارے سلف صالحین ہمیشہ کہتے آ رہے ہیں کہ جن صفات کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے ان صفات کو ہم نہیں مانتے۔ لہذا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے تو اس کے لیے لازم نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونٹ ہے، اللہ کے لیے دانت ہے، یا اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے تو اس کے لیے لازم نہیں آتا کہ اللہ رب العالمین کے لیے زبان ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو الزام تراشی کرتا ہے۔ یہ سب باتیں کہنا کفر ہے، حرام ہے، ہم اسے کفر سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی ان تمام باتوں کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہونٹ ہے، اللہ کے لیے دانت ہے، اللہ کے لیے زبان ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک اور برتر اور بلند ہے۔ جن صفات کا ذکر ہے ان کو ہم مانتے ہیں، اللہ کی شائع نشان مانتے ہیں۔ کیسی ہیں اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جاننے والا۔ ہمیں کیفیت کا علم نہیں ہے، لیکن ہے کیفیت، لیکن کیسی ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو جتنی بھی صفات ہیں ان تمام صفات کے بارے میں یہ عقیدہ اور یہ منہج ہمیشہ ہمارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے کہ ان صفات کو ماننے سے وہ چیزیں جو قرآن و حدیث کے اندر نہیں بیان کی گئی ہیں ان کا ماننا ضروری نہیں ہوتا۔ میں ایک مثال آپ کو دوں، یہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے اور سب اس بات کو مانتے ہیں، اور حدیث کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کھجور کی ٹہنی کو لے کر کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ نے اس کھجور کی ٹہنی کو چھوڑ دیا اور آپ کے لیے منبر بنا دیا گیا تو اس کھجور کی ٹہنی سے آواز آتی تھی رونے کی، اور حدیث کے اندر ہے کہ جیسے دیگچی پکتی نا چاول وغیرہ تو اس سے آواز آتی ہے، ایسے اس سے آواز آتی تھی۔ ہمارے نبی نے کھجور کی ٹہنی کو تھپتھپایا ہاتھ سے، اس کو خاموش کیا، وہ خاموش ہو گئی اور آواز آنا بند ہو گیا۔ یہ تو سب مانتے ہیں جو ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں یا سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر چلنے والوں پر الزام لگاتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ جب مانتے ہو کہ اللہ کلام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی مانتے ہو کہ اللہ کے لیے زبان ہے۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث تو آپ بھی مانتے ہو، بخاری کی حدیث ہے، کوئی اس کو انکار نہیں کر سکتا ہے، تو کیا آپ مانتے ہو کہ اس ٹہنی کے اندر زبان تھی زبان سے ٹہنی میں؟
نہیں تھی۔ بات کرنے کے لیے ٹہنی کی زبان کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور زبان کیا ہے؟ کوئی مشین تھوڑی ہے یہ کہ امریکہ اور جاپان کی یا کسی اور ملک کی بنی ہوئی مشین ہے۔ یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ نے ہماری زبان کو بولنے کی طاقت دی دنیا کے اندر۔ قیامت کے دن ہماری زبان پر پابندی ہوگی۔ ہمارے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، انگلیاں بولیں گی، پیٹھ بولیں گے، پیٹ بولے گا قیامت کے دن۔ وہ کیسے بات کریں گے؟ اللہ تعالیٰ جس نے دنیا میں زبان کو بولنے کی طاقت دی، قیامت کے دن جسم کے دیگر اعضاء کو اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دے دے گا، بولیں گے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات ہے؟ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ زبان جیسے بولتی ہے ایسے ہمارے ہاتھ پاؤں بولیں گے قیامت کے دن۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس زبان تو ہے لیکن بول نہیں سکتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ گونگے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ دیکھا نا آپ لوگوں نے گونگوں کو؟ ان کے منہ میں زبان ہے کہ نہیں ہے لیکن بات نہیں کر سکتے۔ جانور کے منہ میں زبان ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے نا زبان، لیکن بات نہیں کر سکتے۔ اللہ نے بولنے کی طاقت نہیں دی ان کو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو زبان کو بولنے کی طاقت ہے ہمارے جسم کے دیگر اعضاء کو اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو بولنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ ہماری انگلیوں میں زبان فٹ کر دی جائے گی، یہ زبان ہمارے منہ میں ہے، نہیں۔ اللہ ان کو بولنے کی طاقت دے دے گا۔ ایسے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے ان پتھروں کو جانتا ہوں جو مجھے نبوت سے پہلے بھی سلام کرتے تھے۔ پتھر، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ صحیح مسلم کی ساری حدیث صحیح ہے نا، اس پر سب کا اتفاق ہے، بخاری مسلم کی ساری حدیثوں پر۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے ان پتھروں کو جانتا ہوں جو ہمیں نبوت سے پہلے سلام کرتے تھے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان پتھروں کے اندر زبان تھی، دانت تھے، ہونٹ تھے؟ نہیں۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ پتھروں سے پانی نکالنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ پتھروں کو مارا تھا نا، اللہ نے چشمہ وہاں سے جاری کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، اللہ کلام کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے لیے زبان بھی ہے، اللہ کے لیے ہونٹ ہے، اللہ کے لیے دانت ہے۔ نعوذ باللہ، کفر ہے کہنا، ہم اس کو کفر مانتے ہیں۔ یہ کہنا قطعاً جائز نہیں ہے، نہ قرآن میں آیا نہ حدیث کے اندر آیا۔ لیکن جن صفات کا تذکرہ ہے ان پر ہمارا ایمان ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے بارے میں بیان کیا یا اس کے نبی نے بیان کیا اور حدیثوں کے اندر موجود ہے، لہذا ان چیزوں کا انسان انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگر بیان کیا تو اللہ اپنے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا، معرفت رکھنے والا، علم رکھنے والا، اور اللہ کے بعد اللہ کے تعلق سے جاننے والے سب زیادہ انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حدیثوں کے اندر بیان کیا، اللہ کی صفات کا ذکر کیا، لہذا ان صفات کو ہم مانتے ہیں۔ کیفیت اللہ کے حوالے ہے، ہم کیفیت نہیں مانتے، ہے کیفیت لیکن کیسی ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ جو منہج ہے، یہ جو بات ہے جس کو میں عام طور پر بار بار دہراتا رہتا ہوں، کبھی اختصار کے ساتھ تو کبھی تفصیل کے ساتھ، کبھی مثالوں کے ذریعے، کبھی بغیر مثال کے، تاکہ یہ صاف میسج جائے اور ہمارا اور آپ کا سب کا ذہن صاف رہے، اور سننے والوں کا بھی اور ان لوگوں کا بھی جو الزام تراشیاں کرتے ہیں سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر چلنے والوں کے اوپر کہ لوگ تو حشویہ ہیں، یہ تو اللہ رب العالمین کے لیے پیٹ مانتے ہیں، اللہ کے لیے پیٹھ مانتے ہیں، اللہ کے لیے زبان مانتے ہیں۔ ان صفات کی بنیاد پر اس لیے وہ لوگ ان صفات کو نہیں مانتے، انکار کرتے تھے، کہتے نہیں اس کا معنی کچھ اور ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے، یہ اس کا معنی نہیں ہے۔ اور اگر یہ اعتراض ہمارے اوپر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اعتراض صحابہ پر ہوتا ہے، ہمارے نبی پر ہوتا ہے۔ اگر اس بات اور ان صفات کے ماننے والوں پر یہ اعتراض لازم آتا ہے یا ان کے بقول اعتراض ہوتا ہے تو یہ اعتراض سب سے پہلے اللہ کے رسول پر آتا ہے، صحابہ پر آتا ہے، جس نبی نے اللہ رب العالمین کے لیے ہنسنے کا، تعجب کرنے کا ذکر کیا، یہ کہا کہ اللہ کے لیے دو ہاتھ ہیں، اللہ کے لیے چہرہ ہے، اللہ کے لیے انگلیاں ہیں، اللہ کے لیے دو آنکھیں ہیں۔ یہ ساری صفات ہیں اللہ رب العالمین کی، اللہ نے قرآن میں بیان کیا، نبی نے حدیثوں کے اندر بیان کیا۔ تو اگر یہ اعتراض ہمارے اوپر ہوتا ہے یا سلف صالحین کے عقیدے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے عقیدے اور منہج کے ماننے والوں پر، تو ہم سے پہلے
اللہ کے رسول پر اعتراض ہوتا ہے، جس رسول نے نبی کی اللہ کی صفات بیان کی، صحابہ پر اعتراض ہوتا ہے، صحابہ نے یہ عقیدہ رکھا، ایمان رکھا کہ اللہ رب العالمین کے لیے ساری صفات ہیں، تو سب سے پہلے تو ان پر اعتراض ہوتا ہے، ہمارے اوپر بعد میں اعتراض ہوتا ہے، کیونکہ ہم بعد میں آئے ہیں۔ پہلے کون تھے؟ انبیاء تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد آپ کے ماننے والے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا اس طرح کے اعتراض کرنا باطل ہے، یہ لغو ہے، بے بنیاد ہے۔ جن صفات کا ذکر نہیں ہے ان کے بارے میں بیان کرنا ہم اس کو کفر سمجھتے ہیں، تو پھر ہمارے اوپر اعتراض کیوں کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ یہ سارا عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے بارے میں؟ ان کا کہنا یہ لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے کہتے ہیں لوگ، تاکہ لوگ نفرت کریں ان سے کہ دیکھو اللہ کے بارے میں یہ سی باتیں کہتے ہیں، کتنی بڑی بڑی بات اللہ کے بارے میں کہتے ہیں، حالانکہ سب بے بنیاد الزام۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے نپٹے گا جو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر اعتراض کرتے ہیں، ان کے راستے پر چلنے والوں پر اعتراض کرتے ہیں، جبکہ انہی کے راستے کے اپنانے میں انسان کے لیے نجات ہے، ان کے راستے کو چھوڑ دینے میں انسان کے لیے ہلاکت اور گمراہی ہے۔ تو آج ہم 2 صفت پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے ضمن میں اور بھی کچھ صفتیں آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ کون 2 صفت جو یہاں مصنف نے بیان کیا ہے؟ ایک اللہ رب العالمین کے لیے حسنا، کہ اللہ رب العالمین ضحک کرتا، ہنستا، اور دوسرے اللہ رب العالمین تعجب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے۔ ضحک کے تعلق سے جو حدیث ہے وہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یضحک اللہ الی رجلین، کہ اللہ رب العالمین 2 آدمیوں کو دیکھ کر کے ہنستا ہے، 2 آدمیوں کی طرف دیکھ کر کے ہنستا ہے۔ یقتل احدہم الاخر، ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے، کلاہما یدخل الجنہ، اور دونوں جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ قاتل بھی مقتول بھی، قتل کرنے والا بھی جنت میں جاتا ہے، جسے قتل کیا گیا وہ بھی جنت کے اندر جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین تعجب کرتے، ہنستا ہے دیکھ کر کے اس بات سے کہ قاتل بھی جنت کے اندر اور جسے قتل کیا گیا وہ بھی جنت کے اندر۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا، اس کو بتایا کہ جو مقتول ہے اس کو کافر نے قتل کیا، شہید ہو گیا، جنت کے چلا گیا، جس نے قتل کیا تھا اس کو بعد میں اسلام کی توفیق ملی، اس کو توفیق ملی، اسلام کی مسلمان ہو گیا، تو اللہ رب العالمین دونوں کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ بات واضح ہوئی نا؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھ کر کے تعجب کرتا ہے۔ یہ یضحک اللہ، آپ لوگ سعودی عرب میں ہیں، یہ یضحک معنی کیا ہوتا ہے؟ ہنسنا ہوتا نا، ضحک معنی ہنسنا۔ اس لیے تو عربی آگے کی نہیں آئی ہم لوگوں کو، نہیں آئی ہے نا؟ آپ لوگ عربی بولتے ہی نہیں ہیں تو کیا کہاں سے آئے گی؟ آپ لوگوں کے جو ساتھ میں رہتے ہیں عربی لوگ، سعودی لوگ، ان سے عربی بولی سیکھیے، عربی زبان بہت پیاری اور میٹھی زبان ہے عربی زبان۔ آپ عربی زبان آئے گی تو انشاءاللہ جو گمراہیاں ہیں گمراہیاں کم ہوں گی، کیونکہ قرآن و حدیث، دین اور شریعت عربی زبان میں ہے، دوسری زبانوں میں ترجمہ کر کے گیا ہے، اور جب ترجمہ کرنے والا جیسا ہوگا ویسا وہ ترجمہ کرے گا، ہے کہ نہیں؟ اب اگر بدعقیدہ انسان ہے تو اس حدیث کا ترجمہ کیا کر دے گا؟ ہنسنے کا ترجمہ نہیں کہے گا، کچھ اور اس کا معنی بیان کر دے گا۔ اب آپ کو کیا پتہ چلا کہ کتنی ڈنڈی مار دی اس نے؟ ترجمہ کیا کرنا چاہے تھے، کیا اس نے ترجمہ کر دیا ہے، پتہ چلے گا۔ لیکن جب عربی زبان آئے گی آپ کو تو سمجھ جائیں گے نا کہ دیکھیے ہاں اس نے غلط کیا ترجمہ۔ اللہ کے سنے یضحکوں کا ہنسنا، اور وہ ہنسنے کے بجائے کچھ اور کہہ رہا ہے وہ، کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ بھی اللہ تو راضی ہوتا ہی ہے، اللہ تو خوش ہوتا ہی ہے، خوش ہونے کا بھی یہ صفت اس سے پہلے بیان کی گئی، اللہ راضی ہوتا ہے، اس کا کون منکر ہے؟ وہ بھی صفات اللہ رب العالمین کی کہ اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ معاف فرماتا ہے، وہ تو مانتے ہیں، لیکن اس صفت کا انکار کرنے کے لیے اس کا غلط ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ بھئی یضحکو کا معنی راضی ہونا نہیں ہوتا ہے، یضحکو کا معنی معاف کرنا نہیں ہوتا ہے، یضحکو کا معنی ہنسنا ہوتا ہے، ضحک سے ہنسنا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو اس لیے عربی اگر آپ کو آئے گی تو پھر آپ کو انشاءاللہ اگر کوئی اس طرح کی بد کلامی کرے گا یا غلط ترجمہ کرے گا تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی غلط ترجمہ کر رہا، حدیث کے الفاظ ایسے نہیں ہیں، حدیث کے الفاظ یہ ہیں اور ترجمہ غلط کر رہا ہے۔ اسی لیے عربی زبان کو اس کے اصلی سورس سے حاصل کریں گے
یا دین کو، شریعت کو عربی زبان سے، تو آپ کو زیادہ صحیح علم ملے گا، زیادہ صحیح علم ملے گا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین کے لیے صفت حسنہ یہ ثابت ہوتا ہے، یضحک اللہ الی رجلین، دو آدمیوں کو دے کر کے، قاتل اور مقتول دونوں جنت کے اندر۔ حالانکہ قاتل کے اللہ رب العالمین نے کیا سزا رکھی؟ جہنم میں نہ جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ قاتل کے لیے جہنم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ اس کو جنت میں داخل کرتا ہے، کیونکہ وہ اسلام لے آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت میں داخل کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس چیز کو دیکھ کر کے ہنستا ہے، لہذا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کی صفت حسنہ، لیکن لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے، نہ ذات کے اعتبار سے نہ صفات کے اعتبار سے، اور وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا، دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اللہ نے نفی کیا پہلے، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ذات نہیں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمانا کہ وہو السمیع البصیر، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا۔ پہلے نفی کیا، مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی جو صفات ہیں، یہاں دو صفت کا اللہ نے ذکر کیا، سننا اور دیکھنا، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، تو اس سننے اور دیکھنے میں اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اور ایسے اور جو دیگر صفات ہیں اللہ رب العالمین کی، ان تمام صفات میں اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ تو یاد رکھیے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ جیسی کوئی ذات نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو سننے میں، دیکھنے میں، اللہ کے ہنسنے میں، اللہ کے خوش ہونے میں، اور اس طریقے سے اور جو دیگر صفات آگے آئیں گی، ان تمام چیزوں میں، ان تمام صفات میں اللہ رب العالمین جیسا کوئی نہیں ہے۔ اگرچہ مخلوقات کے اندر بھی صفتیں پائی جاتی ہیں، پائی جاتی کہ نہیں پائی جاتی ہیں، جیسے ہم بھی ہنستے ہیں، ہے کہ نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہمارا ہنسنا کہ اللہ تعالیٰ کے ہنسنے جیسا ہے، نعوذ باللہ نہیں۔ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ گمراہی ہے، سراسر گمراہی ہے، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشابہت نہیں دی جائے گی، نعوذ باللہ، یہ حرام ایسا کرنا۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے لیے صفت ہے، اللہ کے شأن شان، اللہ کی قدر و منزلت، اس کی عظمت اور اس کی بلندی اور اس کی رفعت کی شأن شان، یہ تمام صفات ہیں۔ تو یہ صفت نام میں صرف اشتراک ہے، کیفیت میں اشتراک نہیں ہے، بات سمجھ آئے نا؟ صرف نام میں کی اور صفت کے اعتبار سے کہ اللہ بھی ہنستا ہے، ایک انسان بھی ہنستا ہے، لیکن دونوں کے ہنسنے میں فرق ہے، حتیٰ کہ انسان کے آپس میں ہنسنے میں فرق ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ کوئی ہنستا ہے، اس کے دانت باہر آ جاتے ہیں، کوئی قہقہ لگا کر کے ہنستا ہے، کوئی کسی طریقے سے ہنستا ہے، کوئی صرف مسکراتا ہے، کسی کی دانت نظر نہیں آتے، کوئی ہنستا ہی نہیں، سمجھ لیجیے ہمیشہ اس کا چہرہ آپ دیکھیں گے غصے میں رہتا ہے، ہمیشہ غصے میں رہتا ہے، کبھی ہنستا ہی نہیں، مسکراتا ہی نہیں، ایسے بھی آپ کو لوگ ملیں گے۔ تو جب بندوں میں، مخلوقات میں، انسانوں میں فرق ہے، تو اللہ رب العالمین کے لیے فرق نہیں ہوگا؟ ہوگا نا فرق بھائی؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق یہ کیفیت ہے، کیسی ہے اللہ رب العالمین بہتر جاننے والا، لیکن یہ اللہ کی صفت ہے، کیونکہ یہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ حدیث جھوٹی ہو سکتی ہے، نبی جھوٹا ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ نہیں، آپ نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اب اگر آپ اس کا انکار کرتے تو گویا کہ اللہ کے رسول کا انکار کر رہے ہیں آپ اللہ کے رسول کو صادق نہیں مانتے، سچا نہیں مانتے۔ جب اس کا معنی اگر کچھ اور کرتے ہیں، آپ غلط معنی کر دیتے ہیں، یہ دھاگوں کا معنی کچھ اور بیان کر دیتے ہیں، تو اس طریقے سے یہ سب کہنا غلط ہے۔ اللہ کے لیے صفت ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے شأن شان ہے، کیسی ہے اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جاننے والے، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں، کیفیت کا علم اللہ کے حوالے۔ جب بندوں میں، مخلوقات میں، انسانوں میں خود کیفیت کے اندر فرق ہے، تو اللہ کے لیے بدرجہ اولا فرق ہے، لیکن وہ کیفیت کیسی ہے اللہ بہتر جاننے والا ہے، لیکن ہے کیفیت، لیکن ہمیں کیفیت کے بارے میں علم نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین ہنستا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو اس کا ترجمہ ہنسنے کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی مراد ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت مراد ہے، اللہ کا راضی ہونا مراد ہے، ہم کہتے ہیں کہ معنی غلط ہے، اس کو ظاہر سے پھیرنا ہے۔ عربی زبان میں راضی ہونے کے لیے ضحک لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے، لہذا جب اس کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، اس کا یہ معنی بیان کرنا غلط ہے۔
اس کی غلط تعویل ہے، صحیح تعویل نہیں کر رہے ہیں، غلط تعویل کر رہے ہیں، غلط معنی بیان کر رہے ہیں۔ جو اس کا جو معنی سلف صالح نے سمجھا وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، لیکن کیفیت اللہ رب العالمین کے حوالے۔ اللہ رب العالمین کے لیے ایک صفت ارادہ کرنا ہے نا، ارادہ، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، بندہ بھی ارادہ کرتا ہے، تو ہمارے ارادے اور اللہ رب العالمین کے ارادے میں کیا مماثلت ہے؟ کیا دونوں کی کیفیت ایک ہی ہے؟ نہیں ہے، بلکہ ارادہ تو جانوروں کے پاس بھی ہوتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر جو دیوار حضرت خضر علیہ السلام نے سیدھی کی تھی اس کے بارے میں ارادہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے کہ فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض، ان دونوں نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے ایک دیوار انہیں ملی، اور وہ دیوار یرید ان ینقض، وہ گرا چاہ رہی تھی۔ یرید مانے ارادہ کرنا، اللہ نے دیوار کے بارے میں لفظ استعمال کیا ہے، تو کیا دیوار کا ارادہ اور ہمارا ارادہ کیا ایک جیسا ہے؟ انسان اور مخلوقات، دیگر مخلوقات، جانوروں کا ارادہ کرنا، جانور بھی ارادہ کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ جب دیوار ارادہ کرتی ہے جیسا اللہ رب العالمین نے ارادہ کا استعمال کیا، تو پھر ہم یہ کہیں کہ بھائی ہمارے لیے بھی ہنسنا، اللہ کے لیے بھی ہنسنا ہے، تو اگر یہ مانیں گے تو اللہ کے لیے ساری چیزیں لازم آئیں گی، یہ سب کہنا غلط ہے، باطل چیزیں ہیں۔ جس طریقے سے قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے، صحابہ نے سمجھا، سلف صالحین نے سمجھا، تابعین تبع تابعین نے، ائمہ کرام نے، چاروں اماموں نے، یہ تمام صفات چاروں اماموں نے اللہ کے لیے رکھی ہیں، اور ان صفات کی انہوں نے غلط تعبیر نہیں کی۔ بعد میں ان کے ماننے والوں نے سب غلط کیا اور اپنے اماموں کے عقیدے اور منہج کو چھوڑ کر کے اور دیگر عقیدے اور منہج کو لے لیا انہوں نے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل، وہ چار امام بہت مشہور ہیں نا، ان چاروں اماموں کا پورا ہی عقیدہ تھا تمام صفات کے تعلق سے، لیکن ان کے ماننے والے امام احمد بن حنبل کو چھوڑ کر کے باقی امام مالک، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین بڑے امام تھے، علم کے اور تقوی اور دینداری کے پہاڑ تھے یہ ائمہ کرام، امت پر، انسانیت پر ان کے بڑے احسانات ہیں ان ائمہ کرام کے۔ ان ائمہ کرام کا سب کا یہ عقیدہ تھا کہ تمام صفات اللہ کے شایان شان ہیں اور ہم تمام صفات کو مانتے ہیں، لیکن انہی کے ماننے والے آج ان کی اس عقیدے کو نہیں مانتے، اور انہوں نے اپنا ایک الگ عقیدہ بنا لیا، اللہ کے لیے کچھ صفات کا ماننا، کچھ صفات کا انکار کر دینا، کچھ صفات کی غلط تعبیر کرنا، اس کا غلط معنی بیان کرنا، اور جبکہ اپنے آپ کی نسبت انہی کی طرف کرتے ہیں، حالانکہ اماموں کا یہ عقیدہ اور منہج نہیں تھا۔ تمام امام، ائمہ کرام، سلف صالحین، صحابہ کے عقیدے اور منہج پر تھے، لیکن انہوں نے فروع میں ان کو لے لیا، فروع میں نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ کیسے رکھیں گے، زکوٰۃ کیسے دیں گے، 3 طلاق دیں گے، 3 مانی جائے گی، 1 مانی جائے گی، نکاح میں کیا کرنا ہے، ان تمام مسائل میں، ٹھیک ہے، طلاق کیسے آپ دیں گے، حج کیسے کریں گے، عمرہ کیسے کریں گے، ان چیزوں میں کہتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں لیکن عقیدے میں نہیں مانتے، سوائے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متبعین۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اپنی نسبت کرنے والے امام احمد بن حنبل ہی کے عقیدے پر ہیں، ان کے ہاں یہ صفات کی تعبیر نہیں غلط، صفات اور اللہ کے اسماء کا انکار نہیں ان کے ہاں۔ باقی جو 3 امام کی طرف اپنے آپ کو نسبت کرنے والے ہیں، ان تینوں ائمہ کرام کے متبعین اور پیروکار حقیقت میں ان کا صرف نام استعمال کرتے ہیں اور اپنے ان کی طرف نسبت کرتے ہیں، لیکن جو دین کا بنیادی مسئلہ عقیدے میں اپنے اماموں کو نہیں مانتے ہیں لوگ، اور یہ بات میں اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، اور آپ لوگوں کو معلوم بھی ہوگا انشاءاللہ العزیز کہ لوگ کہتے ہیں بھئی ہم فروع میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، لیکن عقیدے میں ابو حسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی ان کو مانتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس سے آفتاب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آفتاب صاحب نے مجھے لا کر کے کتاب دی تھی، کون سی کتاب ہے؟ جی، المحند والمفند ایک کتاب ہے، اور اس کا نام ہے عقائد علماء اہل سنت دیوبند، ٹھیک ہے،
اس کتاب میرے پاس موجود ہے اوپر، اس کتاب کے اندر باقاعدہ خلیل احمد صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بڑے امام عالم گزرے ہیں، انہوں نے باقاعدہ بات بیان کی پہلے یا دوسرے پیج پر کہ فروع میں امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، عقیدے میں ابو الحسن اشعری، ابو منصور ماتریدی کو مانتے، امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے، اور ان کے یہاں سلسلے ہیں 4 صوفیوں کے، چشتی، سہروردی، نقشبندی اور قادری، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان 4 سلسلوں کو مانتے تھے، ان کے بعد یہ 4 سلسلے آئے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، نقشبندی، چشتی، سہروردی، قادری۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 150 ہجری میں ہوئی ہے، سب سے پرانے امام وہی ہے 4 اماموں میں سے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو ہے نقشبندی، چشتی، سہروردی، قادری، یہ سب صوفیوں کے سلسلے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اسی لیے آج ان لوگوں کا عقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ صوفیوں کا عقیدہ یہی ہے۔ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے رحمۃ اللہ علیہ، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عقیدے میں نہیں مانتے لوگ، فروع میں نماز کیسے پڑھنا ہے، زکوٰۃ کیسے دیں گے، کتنے میں دیں گے، کن کو دیں گے، روزہ کیسے رکھیں گے، طلاق، نکاح اور جو دیگر مسائل ہیں ان مسائل کے اندر بس عقیدے میں ان کو نہیں مانتے، باقاعدہ انہوں نے صراحت کے ساتھ لکھا، اس لیے ان کا عقیدہ امام ابو حنیفہ کے عقیدے کے موافق نہیں ہے۔ تو کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ غلط تھا؟ نہیں، ان کا عقیدہ صحیح تھا، ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے عقیدے کو مانتے ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کی صفات کی تعویل کی ہو، اس کا غلط معنی بیان کیا، 7 صفت مانتے باقی صفات کا انکار کر دیتے ہیں یا اس کا غلط معنی بیان کرتے ہیں۔ یہاں بھی جیسے اللہ کے لیے ہنسنا، تو ہنسنا نہیں مانیں گے، کہیں گے یہاں پر ہنسنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ معاف کرتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، تو یہ غلط معنی بیان ہوا نا، تو غلط معنی بیان کریں گے، ہنسنا اللہ کے لیے نہیں مانتے وہ لوگ، تو یہ کہنا غلط ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جو ماننے والے ہیں، یہ عرب لوگ، سعودی عرب کے اندر خاص طور پر یا کویت وغیرہ کے اندر، یہ لوگ جو ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے ہی پر قائم ہیں، وہ لوگ ان تمام صفات کو مانتے ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر، کسی کی نہ غلط تعویل کرتے نہ کسی کا انکار کرتے، اور ان کے سعودی یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں، مدرسوں میں اسی بات کی تعلیم دی جاتی ہے، ہم نے یہی پڑھا یہاں پر، اور جو بھی پڑھتے ہیں سب کو اسی بات کی تعلیم دی جاتی ہے جو سلف صالحین کا عقیدہ اور منہج ہے۔ تو انہوں نے اپنے امام کے عقیدے کو نہیں چھوڑا، اور ان کے امام کا عقیدہ نہیں ہے وہ تو قرآن و سنت کا عقیدہ ہے، قرآن و حدیث کا عقیدہ، نبی کا عقیدہ، صحابہ کا عقیدہ ہے۔ تو اس لیے یہ لوگ جو صفات کی تعویل کرتے ہیں غلط، وہ حقیقی معنوں میں وہ اپنے اماموں کو ماننے والے حقیقی معنوں میں نہیں ہیں وہ لوگ، کیونکہ عقیدہ تو بنیاد ہے نا، عقیدہ تو اصل اور اساس ہے، اسی میں آپ سلف صالحین کے روش آپ نے چھوڑ دیے، اور دیگر جو اہل باطل ہے، اہل بدعت ہیں، ان کے راستے کو آپ نے اپنا لیا ہے۔ آپ کس منہ سے کہتے ہیں امام کو مانتے بھائی؟ جو بنیاد ہے اسلام کی، عقیدہ اساس ہے، اسی میں آپ نہ مانو ان کو، اور جو نماز پڑھنے کی کیفیت کیسی ہے، رفع دین کرنا کہ نہیں کرنا ہے، آمین زور سے بولنا کہ نہیں بولنا ہے، ان میں آپ کہہ رہے امام ابو حنیفہ کو مان رہے ہو، وہ بھی حدیثوں کو چھوڑ کر کے جو صحیح حدیث ہیں، اور جو عقیدہ ہے اس کو بھی آپ نے نہیں مانا، تو اصل میں آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے کہاں ہوئے؟ کیونکہ اصل تو عقیدہ ہے۔ ایک آدمی اگر رفع دین نہیں کرے گا تو بھی جنت میں جا سکتا ہے اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے تو۔ ہمیں کہنا رفع دین کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عظیم سنت ہے، بہت پیاری سنت ہمارے نبی نے ہمیشہ کیا، لیکن ایک آدمی کا عقیدہ صحیح، اس کا منہج صحیح ہے، اور مان لیجیے آمین نہیں کہتا یا رفع دین اس نے نہیں کیا، تو جنت کے اندر جائے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ کا جب عقیدہ ہی نہیں صحیح ہے، آپ عقیدہ ہی میں آپ کیا خلل اور گمراہی ہے، تو پھر بھائی عقیدہ بنیادی چیز ہے، اساس اور بنیاد ہے عقیدہ، سب سے زیادہ اس پر انسان کو زور دینا چاہیے۔ کاش الٹا ہوتا کہ امام ابو حنیفہ کے عقیدے پر ہوتے تو آج ان کے یہاں ساری گمراہیاں ہیں، وہ ساری گمراہیاں نہیں پائی جاتی ان کے یہاں، کہ اللہ ہر جگہ ہے، صوفیت، اشعریت، ماتریدیت، اور اس طریقے سے یہ جو سلسلے ہیں چاروں اور دیگر ساری چیزیں ہیں، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن انہوں نے الٹا کر دیا، عقیدے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو معتبر ہی نہیں سمجھا، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ وہ معتبر ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فروع کے اندر تو معتبر ہو سکتے ہیں، عقیدے بھی کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا عقیدہ الگ بنا لیا، اس لیے ان کو معتبر نہیں مانا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین کی صفت حسنہ کیسے ہے، اللہ کے شان نشان ہے، اور اس کی کیفیت بیان کرنا ہے گمراہی، حرام ہونا جائے۔ دوسری صفت جو آج ہم پڑھیں گے وہ ہے اللہ رب العالمین سے تعجب کرنا،
حدیث آتی ہے، حسن درجے کی حدیث ہے کہ عجب ربنا من قنوط عبادہ، کہ ہمارا رب اپنے بندوں کی مایوسی سے تعجب کرتا ہے. یعنی بندے جب مایوس ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے تعجب کرتا ہے. وہ قرب غیرہ ہی، حالانکہ ان کی جو حالت کی تبدیلی قریب ہے، حالت کی تبدیلی قریب ہے ان کی، یعنی جس حالت میں ہے وہ حالت بدلنے والی ہے. جیسے انسان پریشانی میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کرنے والا قریب، جلد ہی اس پریشانی کو دور کرنے والا ہے. لیکن بندے کے علم نہیں ہے، یا ایک بندہ فقیر ہے، مان لیجیے محتاج ہے، لیکن وہ اپنے اللہ کی ذات سے مایوس ہو چکا ہے. ہم تو فقیر ہیں، فقیر رہیں گے. یہ انسان بیمار ہے، بیمار انسان اللہ کی ذات سے مایوس ہو چکا ہے، حالانکہ اس کی شفا قریب ہے، اس کی حالت بدلنے والی ہے. فقر و فاقہ سے مالداری کی طرف آنے والا ہے، بیماری سے شفا یابی کی طرف آنے والا ہے. اولاد نہیں ہے اس کے پاس، اللہ تعالیٰ اسے اولاد دینے والا ہے. رسوائی ہے اس کے پاس، اللہ تعالیٰ اسے عزت اور بلندی دینے والا ہے. اس کی حالت بدلنے والی ہے، قریب ہے، لیکن بندہ مایوس ہو چکا ہے. اس لیے مایوسی کفر ہے. یہ اللہ کی ذات سے مایوس ہونا کفر ہے. جو گمراہ لوگ ہیں اللہ کی ذات سے مایوس ہوتے ہیں. کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ انسان اللہ رب العالمین کے بارے میں حسن ظن رکھے کہ میں جس بھی حالت میں ہوں اللہ تعالیٰ کہ اللہ لاکھ شکر اللہ تعالیٰ اس حالت کو دور کرنے والا. یقین ہو انسان کو، انسان دعا کرے یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا. جب آپ کو یقین ہی نہیں رہے گا تو پھر کہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا؟ آپ خود یقین ہے اپنی دعا پر. آپ بیمار ہیں، آپ کہیں کہ میں بیمار ہی رہوں گا، اللہ کے بارے میں آپ سوء ظن کا شکار ہوں، بدگمانی کا شکار ہوں. نہیں، حسن ظن رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری کو ضرور دور کرے گا، لامحالہ دور کرے گا. کیونکہ ان تمام چیزوں کے لیے دوام نہیں ہے. بیماریاں آتی ختم ہو جاتی ہیں، فقر و فاقہ ختم ہو جاتا ہے، انسان کی حالت بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے انسان ہمیشہ اللہ رب العالمین کی ذات سے حسن ظن رکھے اور یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حالت بدلنے والا. ان مع العسر یسرا وان مع العسر یسرا. تنگی کے بعد آسانی آنے والی ہے. آسانی، رات آ گئی ہے، سورج نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ نکلے گا سورج، نکلنے والا سورج. لیکن انسان مایوس ہو جائے تو انسان اگر پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، تو اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی ذات پر جتنا توکل ہوگا، جتنا آپ کا اعتماد اور بھروسہ ہوگا، اسی قدر وہ پریشانی آپ کی جلدی دور ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، متقیوں کے ساتھ ہے. اللہ کے ساتھ اس سے ظن رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ ان کی مدد کرنے والا ہے. اس سے کبھی انسان مایوس نہ ہو، کبھی بھی مایوس نہ ہو. ہمیشہ اللہ رب العالمین کے بارے میں حسن ظن رکھے اور یقین کامل رکھے کہ اللہ رب العالمین ضرور ہماری پریشانی کو دور کرنے والا ہے. اور انسان دعا بھی کرے، اسباب بھی اختیار کرے. یہ انسان اگر کرتا تو اللہ رب العالمین اس کی حالت کو بدل دیتا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب اپنے بندوں کی مایوسی سے، جب کہ ان کی حالت بدلنے والی قریب ہے کہ ان کی حالت بدل جائے، پریشانی سے جو ہے اچھائی والی صورت میں آ جائیں، تنگی ہے تو خوشحالی میں آ جائیں، بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دینے والا ہے، حالت بدلنے والی ہے. لیکن چونکہ بندہ ایک تو جلد باز ہے، اور دوسرے نمبر بندے کو اس کا علم نہیں ہے. تیسری بات ہے کہ انسان اللہ کی ذات سے مایوس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. چھوٹی سی مصیبت آتی انسان پریشان ہو گیا. اس کے پاس ہزاروں نعمتیں موجود ہیں، ان تمام نعمتوں کو درکنار اس کی طرف توجہ نہیں جائے گی. اس کی تھوڑی سی پریشانی آ گئی، انسان پریشان، رونا، چیخنا، چلانا شروع کر دیتا ہے. اس کے چہرے سے آپ پتہ لگا لیں گے کہ انسان مایوس ہو چکا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین بہت مہربان ہے، اللہ رحم دل ہے. جو دعا کرتا ہے اور یقین کے ساتھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اس کی حالت کو بدلتا ہے. پریشانیاں ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی. ہر تنگی کے بعد آسانی آتی ہے. ہر تنگی کے بعد تنگی ایک، لیکن آسانی اللہ رب العالمین دو ذکر کیا. ایک پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دو آسانیاں پیدا کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. لیکن بندے کا ایمان ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ اور اعتماد ہونا چاہیے. جتنا زیادہ انسان اللہ پر توکل کرنے والا، اعتماد اور بھروسہ کرنے والا ہوگا، ان پریشانیوں کی اس کی زندگی میں کوئی وقت قیمت نہیں ہوگی. کچھ نہیں سمجھے گا. کہ ہوا کا جھونکا ختم ہو جائے گا. ہوا کا جھونکا ہمیشہ نہیں رہتا، آتا ہوا کا جھونکا چلا جاتا ہے.
تو اس طریقے سے ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ختم کر دینے والا جی. تو اللہ کے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کیا تعجب کرتا ہے اپنے بندوں کی مایوسی سے، حالانکہ ان کی حالت بدلنے والی بہت قریب ہے ان کی حالت بدلنے میں. ينظر إليكم عذلين قانتين، اللہ تعالیٰ تم کو دیکھتا ہے، تم پریشانی میں ہو اور مایوس ہو چکے ہو. اللہ دیکھ رہا ہے. اسے دیکھنے کی بھی صفت ثابت ہوئی اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اللہ کے لیے دو آنکھیں ہیں نا، ہاں اللہ تعالیٰ کے لیے دو آنکھیں ہیں. معلوم کہ نہیں معلوم ہے نا، قرآن میں اللہ نے بیان کیا، ہمارے نبی نے بیان کیا اللہ کی دو آنکھیں. لیکن کیسی ہیں کیفیت ہمیں نہیں معلوم. اللہ کے شاہ نشان ہے کہ نہیں ہے. چوٹی کے پاس بھی آنکھیں کتنی ہیں؟ کتنی آنکھیں چوٹی کے پاس؟ ہاں دو ہے، ایک ہے، کتنی ہے؟ ہاں مجھے نہیں معلوم کتنی ہے، ہو سکتا ہے دو زیادہ ہو، دو ہو، ایک ہو، اللہ عالم. لیکن ان کے پاس بھی آنکھ ہے نا، چوٹی کے پاس بھی آنکھ ہے. لیکن ہماری آنکھ اور اس کی آنکھ کیفیت ایک جیسی ہے. ہماری آنکھ میں کتنی چوٹی آ جائے گی؟ کئی چوٹیاں بیٹھ جائیں گی ہماری آنکھ میں، اور جس کی بڑی آنکھ ہے اس کی اور زیادہ بیٹھ جائیں گی. ہاتھی کی بھی آنکھ ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو ہماری آنکھ اور ہاتھی کی آنکھ برابر ہے جی؟ فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ ہاں یہ سب بنیادی باتیں ہیں. وہ اپنے آپ کو بہت عقل مند کہتے تھے. کون؟ جنہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا. معتزلہ بہت عقل مند مانتے تھے. ہم لوگوں کو کہتے ہیں بیوقوف لوگ ہیں. یہ سلف صالحین کے عقیدے و منہج پر چلنے والوں کو بیوقوف کہتے تھے بیوقوف لوگ ہیں. اللہ کے لیے آنکھ مانتے ہیں، اللہ کے لیے جو ہے چہرہ مانتے ہیں، تو بیوقوف لوگ ہیں. اس سے یہ لازم آتا ہے، اس سے لازم آتا ہے. اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے تھے. حالانکہ بنیادی بات ہے کہ نہیں بنیادی بات ہے. عقل مند وہ جو کتاب و سنت پر عمل پیرا کر وہ اصل عقل مند ہے. اصل عاقل وہ ہے. عاقل وہ نہیں ہے جو کتاب و سنت کا انکار کر دے، کہے کہ ہم نہیں مانتے اس کو. وہ عقل نہیں ہے، وہ جہالت ہے. وہ ہر دھرمی عناد ہے، سرکشی ہے. وہ اصل عقل مندی. اصل عقل مندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر بیان کیا، اس کے نبی حدیثوں کے اندر، اس پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا، یہ اصل عقل مندی ہے. تو کہتے تھے جاہل لوگ ہیں، بیوقوف لوگ ہیں لوگ. بھائی ہاتھی کے پاس بھی اونٹ ہے، کیا نام ہے، آنکھ ہے. چونٹی کے پاس بھی آنکھ ہے، ہمارے پاس بھی آنکھ ہے. انسان کی آنکھوں میں بھی فرق ہوتا ہے. کسی کی آنکھ چھوٹی ہوتی ہے، کسی کی آنکھ بڑی ہوتی ہے. کسی کی آنکھ ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا. وہ ہوتا کہ ایسا جسے زبان میں بات نہیں کر سکتا. نابینا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نابینا اندھے ہوتے ہیں نا، آنکھ ہے لیکن روشنی نہیں، آنکھ کے نہیں دیکھ سکتے. وہ اللہ نے دیکھنے کی طاقت چھین دی. کان ہے ان کے پاس لیکن سن نہیں سکتے. ایسا نا، وہ بہرے ہوتے ہیں کہ نہیں بہرے ہوتے ہیں؟ کان ان کا رہتا کہ نہیں رہتا ہے؟ باہر سے دکھتا ہے کان ہے، کان، لیکن سننے کی طاقت ان کے پاس نہیں. کان بھی ہے، آنکھ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن دیکھ نہیں سکتے آنکھ سے، کان سے سن نہیں سکتے، زبان ہے بات نہیں کر سکتے. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی تو جب یہ بندوں میں فرق ہے، انسانوں میں فرق ہے کیفیات کے اندر، تو اللہ رب العالمین کا فرق دونوں بات ظاہر بات ہوگی. تو اتنی بنیادی بات ان کو نہیں سمجھ آتی. جو اپنے آپ کو بہت عقل مند اور بہت زیادہ ہوشیار سمجھتے تھے، یہ بنیادی بات نہیں ان کو سمجھ آتی تھی. تو اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انظر الیکم عذلین قانتین. اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اس حالت میں کہ تم سختی میں ہو، پریشانی میں ہو اور مایوس ہو چکے ہو یا مایوسی کا شکار ہو گئے ہو کہ اب تو کیا ہوگا، اب تو ڈوب جائیں گے، پریشانی ہمارے لیے ہے، مصیبت ہے، کیا ہوگا ہمارے لیے، کیا انسان کیا کیا سوچنے لگتا ہے. یعلم فیظل یضحک، تو اللہ تعالیٰ اس حالت کو دیکھ کر کے ہنستا ہے. یہاں بھی دیکھیے ہنسنا ثابت ہوا. اس سے پہلے حدیث میں بھی اللہ کے لیے ہنسنے کا اس بات کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے. وَيَعْلَمُ أَنَّ فَرْجَكُمْ قَرِيبٌ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہاری جو خوشحالی ہے وہ قریب ہے. خوشحالی تمہاری قریب ہے، سختی ختم ہونے والی ہے اور وہ تمہارے لیے آسانی آنے والی ہے. اللہ کو علم ہے، انسان کے پاس علم نہیں ہے. انسان نہیں جانتا کہ پریشانی کب تک رہے گی، لیکن انسان یہ یقین رکھے کہ پریشانی ضرور ختم ہوگی، پریشانی ہمیشہ نہیں رہے گی. اور جو آپ ارادہ کرتے ہیں، اگر آپ ارادہ نہیں کرے، اللہ تعالیٰ اس ارادے کو ضرور پورا کرنے والا. یقین رکھیے، کامل یقین رکھیے، اللہ تعالیٰ ضرور کر کے دے گا آپ کو. اپنی زندگی کے اندر آزمائی اس بات کا، اور انسان آزماتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دینے والا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کی جو خوشحالی قریب ہے، پریشانی دور ہونے والی، ختم ہونے والی ہے، لیکن پھر بھی مایوس ہو رہا ہوتا انسان. اور اس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کا اور سوء ظن کا شکار ہو جاتا ہے کہ اب میری پریشانی دور نہیں ہوگی، میری حالت دور نہیں ہوگی.
اور پھر کیا کرتا ہے، کبھی کبھی انسان غلط راستے کو بنانے لگتا ہے، غلط چیزوں کو بنانے لگتا ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، اب انسان کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ کسی پیر کے پاس جائے گا، کسی مزار پر جائے گا کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، 2 سال 4 سال ہو گئے شادی ہوئے، عورتیں تو اور زیادہ تر وہ پرست ہوتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ سہیلیوں کے پاس جاتی کہ فلاں عورت ہے، اس کے پاس اولاد نہیں تھی، وہ گئی تھی کچوشا فلاں جگہ اور فلاں شہر یا فلاں دربار فلاں مزار پر فلاں پیر اور فلاں فقیر اور صوفی کے پاس، اور جو ہے اس کو اولاد ملے گی، تم بھی جاؤ ایسا کر لو، تم بھی جا کر ایسا کر لو۔ اب وہ آتا ہے شوہر سے کہتا ہے، کہتی ہے عورت وہ، اب شوہر بیچارہ ایمان کی کمی، اللہ پر توکل کی کمی، اعتماد و بھروسے کی کمی، یقین اس کے پاس نہیں ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، وہ بھی اپنی بیوی کی بات مان لیتا ہے اور اس کو اولاد مل جاتی ہے، اولاد مل جاتی ہے اس کو۔ اب اس کا اور یقین ہو جاتا ہے کس پر؟ درگاہوں پر، مزاروں پر، دیکھو وہاں گیا ہم کو یہ مل گیا، ابھی تک ہمارے پاس اولاد نہیں تھی، حالانکہ قریب تھا، اس کو ملنے والا تھا، اولاد اس کو ملنے والی تھی، لیکن اسے صبر نہیں کیا اور جلد بازی کی اس نے، اور جا کر کے غلط راستہ اس نے اپنا لیا۔ اولاد کون دیتا ہے جی؟ کوئی پیر دیتا ہے؟ جتنے پیر ہیں سب لاولد گزرے ہیں، کسی کے پاس اولاد نہیں تھی، سب بغیر باپ بیٹے کے گزرے، ان کے پاس اولاد نہیں تھی، اللہ ماشاء اللہ، دوسروں کو اولاد دیتے ہیں اور خود لاولد تھے، ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، دوسروں کو جو ہے مال دیتے ہیں، مالداری دیتے ہیں اور پہلے لیتے ہیں تب دیتے ہیں، جب تک چڑھاوا نہیں چڑھائیں گے جب تک کچھ نہیں کریں گے آپ کے لیے، ہے کہ نہیں؟ پہلے لیں گے وہ پھر آپ کو دیں گے، جی تو فقیر وہ ہوا نا جی، دینے والا مالدار، لیکن جب عوام ہمارے ملکوں کی جاہل ہے بیچارے، نہیں سوچتی ہے کہ جب تک دیں گے نہیں، جب تک نہیں دیتا وہ، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دینے والا ہے، لیکن یہاں دیں گے تب وہ آپ کو وہ کیا دیتا ہے، وہ کیا دے گا جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کہ نہیں؟ دینے والا رب العالمین ہے۔ لیکن اسی پر اگر وہ غور کر لیں کہ پہلے ہم دیتے ہیں، چڑھاوا چڑھاتے ہیں، اس کے بعد کچھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، تبھی ان کو یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، یہ سب کے سب مکار لوگ ہیں اور یہ دجال ہیں اور یہ سب دھوکہ دینے والے ہیں اور پورے لوگوں کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں، تو آسانی قریب رہتی ہے، لیکن انسان جلد بازی کرتا ہے اور اس طریقے سے کہتا ہے کہ بھائی دیکھو ہم کو یہ چیز مل گئی۔ دنیا میں جو بھی غیر مسلم ہیں ان کو بھی صحت ملتی کہ نہیں ملتی ہے؟ ان کے پاس اولاد ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دینے والا نا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے، ان کا اپنا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کے مطابق کہتے ہیں، حالانکہ دنیا کا رب ایک ہی ہے نا، اللہ رب العالمین، دنیا میں سب ہیں، مسلمان غیر مسلمان، اللہ رب العالمین ہے، اللہ صرف رب المسلمین تھوڑی ہے، اللہ نے کہیں کہا رب المسلمین یا رب المومنین، نہیں، اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، پہلی آیت سورہ فاتحہ کی سمجھ لیجیے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی، اللہ پوری دنیا کا رب ہے، دنیا میں ہندو مسلمان کافر سکھ عیسائی ملحد اللہ کو نہ ماننے والے ہر طرح کے جتنے بھی ہیں، انسانی نہیں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کا رب اللہ رب العالمین، اللہ دینے والا، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہم کو فلاں نے دیا، اللہ کو نہیں مانتا نا غیر مسلم، وہی جو بدعقیدہ مسلمان ہے قبر پرست، وہی وہ کہتا ہے کہ ہم کو مزار والے نے دیا، فلاں نے ہم کو دیا ہے، جیسے غیر مسلم کہتا ہے کہ ہم کو فلاں جگہ سے اولاد ملی ہے، فلاں نے ہم کو دیا ہے، اور اپنے جس پر اس کا عقیدہ ہے اس کے بارے میں بات، اس کی طرف اس بات کو منسوخ کرتا ہے، وہی ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا وہی بات کہتا ہے، حالانکہ دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو انسان کے لیے آسانی قریب ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے مدد آنے والی ہوتی ہے، لیکن انسان بے صبرا، جلد باز، خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، اس انسان کے اندر جلدی رہتی ہے، فٹافٹ اسی وقت کام ہونا چاہیے، اسی وقت یہ کام ہونا چاہیے، بھائی آپ اللہ پر توکل رکھیے، یقین رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کا کام ضرور کرے گا، اسباب اختیار کیجیے، لیکن آپ کے ارادے کے مطابق تو نہیں ہوگا نا کہ آپ فوراً چاہیں فوراً ہو جائے، فوراً بھی ہو سکتا ہے، فوراً بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ضرور مدد کرنے والا ہے اور اللہ کی طرف سے آسانی آنے والی، اسے انسان کبھی مایوسی کا شکار نہ ہو بھائی، مایوسی کیا ہے؟ یہ اسلام کے اندر کفر ہے اور اس طریقے سے بڑا گناہ ہے یہ مایوسی، اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین کے تعلق سے برا گمان رکھتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا، یا اس طریقے سے اور اس طرح کا عقیدہ اللہ کے تعلق سے رکھتا ہے، تو انسان کو ان تمام چیزوں سے جو ہے توبہ کرنا چاہیے، اللہ کی ذات میں انسان کو اسے ضرور رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو دور کرنے والا ہے
اور وہ ضرور ہماری پریشانی کو دور کرے گا. فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. یہاں پر دیکھیے یسرا اللہ تعالیٰ نے 2 بار بیان کیا اور اس تنگی 1 بار بیان کیا ہے. یعنی ایک تنگی سے انسان کو 2 آسانیاں اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ایک تنگی اور ایک پریشانی سے 2 آسانیاں ملتی ہیں. اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ مہربان اور رحم دل بندے کے ساتھ. تو اللہ رب العالمین مومن بندوں کو اور جو صراط مستقیم پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ضرور اپنی رحمت سے نوازتا ہے اور ان کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے. بس اس شرط ہے کہ انسان ان سے ڈر رکھے اور اللہ کی ذات پر مکمل ایمان اور اعتقاد اور بھروسہ رکھے تو اللہ رب العالمین اس کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے. تو 2 صفت ہم نے پڑھی آج کے اس درس میں. اللہ کے لیے ہنسنا اور اللہ رب العالمین کے لیے تعجب کرنا. اور یہ دونوں صفت کیسی ہیں؟ اللہ کے شان. اب تعجب کرنے کا معنی، ہنسنے کا معنی ان لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ معاف کر دیتا، اللہ خوش ہوتا ہے. یہ کہنا صحیح ہے؟ غلط ہے. یہ غلط تعبیر ہے، اس کا غلط معنی بیان کیا گیا. تعجب کا معنی کیا بیان کرتے ہیں کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے. پھر اللہ تو ناراض ہوتا ہی ہے، ناراض بھی اللہ ہوتا ہے. حدیث آئے گی آگے اللہ کے ناراض ہونے کی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے صفت ہے. اور تعجب کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے صفت ہے. لیکن کیفیت کیسی ہے اس کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس جو ہے نہیں ہے. کسی چیز پر حیرت کا اظہار کرنا اس کو تعجب کہا جاتا ہے. یہ حیرت کی بات ہے نا کہ قاتل اور مقتول دونوں جنت کے اندر، جبکہ ایک کو جہنم میں ہونا چاہیے. تو اس پر تعجب کا اظہار کرنا ہے کسی حیرت پر، اس کو تعجب کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے صفت ہے، لیکن کیسی ہے صفت اللہ بہتر جانتا ہے. کیفیت انسان کے پاس اس کا علم نہیں ہے. اللہ نے کیفیت کسی کو نہیں بتائی. اس کے تعلق سے بتائی ہوتی تو ہمارے نبی ضرور بیان کرتے ہیں. صحابہ بھی نہیں پوچھا کیفیت کے بارے میں، اس لیے کیفیت کے بارے میں سوال کرنا علماء نے بیان کیا ہے کہ بدعت جائز نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے تعجب کرتا، اللہ کیسے خوش ہوتا، اللہ کیسے راضی ہنستا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسان کو اللہ کی قدرت اور اللہ کی ذات میں کچھ شک ہے، اسے انسان پوچھتا ہے. جب آپ کا ایمان ہمارا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے تمام طرح کی قدرتیں ہیں، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کے بارے میں اس طرح کا سوال کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. سوال ان کے لیے کیا جاتا ہے جو عاجز ہوتا ہے، جو عاجز ہوتا ہے. ہم کو جانا دمام، ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ کیسے جاؤ گے بھائی دمام؟ پوچھیں گے نا کیسے آپ جائیں گے، آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے. ہم عاجز ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں. اب سے پوچھیے آپ کیسے جائیں گے؟ بھائی فلاں صاحب کے ساتھ جائیں گے، یا ہم ٹیکسی سے جائیں گے، فلاں سے جائیں گے، بس سے جائیں گے، ہے نا. تو انسان مجبور لاچار ہے، اس کے پاس قدرت نہیں کہ اڑ کر کے وہاں چلا جائے، طاقت نہیں اس کے پاس وہاں جانے کی، کسی کے ذریعے جائے گا. تو جب مجبور انسان اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کیسے ہوگا، یہ کیسے آپ کریں گے. لیکن جو اللہ تعالیٰ جو جس کے لیے سب مجبور ہوں اور جس کے لیے سب محتاج ہوں، اور اللہ سب سے بے نیاز اور چیز پر قادر ہو، اللہ کے بارے میں اس طرح کے سوال کرنا کیسے کرے گا؟ یہ سب سوال کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں شک کرنا ہے. اللہ پر ایمان میں کمی کی دلیل نہیں ہے. اس لیے اس طرح کے سوال کرنے کو علماء نے سلف صالحین اس کو بدعت قرار دیا ہے. امام مالک نے فرمایا وہ سوال ہو بدعت، اور یہی بات ان سے بھی ثابت کی، سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہمارے نبی کی زوج مطہرہ، اور امام مالک کے استاد ربیعہ رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ، انہوں نے یہ بات بتائی. یہ 3 لوگوں سے یہ مروی ہے کون سی بات کہ استوا معلوم ہے، اللہ کا عرش پر مستوی ہونا، اور کیا نام ہے، کیفیت مجہول ہے، اس پر ایمان آنا واجب ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. یہ جو جملہ ہے، اس طرح کی جو بات ہے امام مالک سے، امام ربیعہ سے، اور ان سے پہلے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کی زوجہ مطہرہ ہیں، ان سے یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں، ان سے جو ہے علماء نے بیان کیا. تو سوال کرنا بدعت کیوں بدعت ہے؟ اس لیے کہ صحابہ نے نہیں کیا، نمبر 1. نمبر 2 یہ ایمان میں خلل کرنے کی بات ہے. نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں شک ہے کہ اب اللہ تعالیٰ جب ہر چیز پر قادر ایمان رکھتے ہو تو کیوں سوال کرتے ہو کہ اللہ کیسے کرے گا؟ یہ نہیں سوال کر سکتے. عاجز کے بارے میں سوال کیجئے، جو عاجز ہے، مجبور، لاچار ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کے بارے میں سوال مت کیجیے. تو ایسا سوال انسان کو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں سلف صالحین کی عقیدہ و منہج پر رکھے. آمین. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو سیرت صحابہ کا درس کب ہوتا ہے عاصم بھائی؟
ہاں نہیں